ارشاد بھٹی اور انجینئر محمد علی مرزا کی پوڈ کاسٹ، آج ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ارشاد بھٹی نے انٹرو میں کہا کہ ہمارے علماء جوڑتے کیوں نہیں ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کر ان کو جوڑنے کی بات کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء جن کے ہاتھ میں آج کل دین ہے، یہ لوگوں کو جوڑتے کیوں نہیں؟ جو عالم آتا ہے وہ ایک نیا فرقہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، جو عالم آتا ہے وہ اختلاف کر لیتا ہے۔ ایک میں سیریز شروع کر رہا ہوں، سارے علماء کے پاس جاؤں گا، اور آج میں سب سے پہلے موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس۔ ارشاد بھٹی، آپ کی نیت پر ہمیں شک نہیں ہے، لیکن آپ نے راستہ غلط چنا ہے۔ آپ پہلی پوڈ کاسٹ اس آدمی کے پاس جا کے کرتے ہیں جو فتنہ ہے، جس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سنی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع آپس میں لڑیں اور میرا کام چلتا رہے۔ اس فتنے نے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخیاں کی ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی، آپ علیہ السلام کی سنت کی گستاخی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی۔ جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی، اور نبی جو ہے پیشاب نہیں روک سکتے۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ یہ اس کا نظریہ ہے۔ اور محدثین، اتنے ایک شہر میں محدثین نہیں ہیں جتنے کتے ہیں۔ بھائی اس طرح کی زبان استعمال کرنے والے کے پاس آپ گئے ہیں، یعنی تمام محدثین، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں، اہل حدیث کے ہیں، حدیث پڑھانے والے یا دیوبند حضرات کے، ان تمام لوگوں کو یعنی جو حدیث پڑھاتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے اپنی ویڈیوز میں بتائی ہیں، دکھائی ہیں۔ ہمارے دو چینل ہے، علی نواز آن لائن، دوسرا ہے ڈاکٹر مفتی علی نواز۔ یہ ساری جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس پر ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ تو آپ نے راستہ ہی غلط چنا ہے کہ آپ ایسے کمینے آدمی کے پاس گئے ہیں جو جھوٹا ہے۔ اس کے ہم نے 300 جھوٹ پکڑے ہیں، 300 جھوٹ اس کی ویڈیوز سے۔ تو آپ ایسے آدمی کے پاس گئے ہیں اتحادی امت کے لیے، جو شریر ہے، جو مسلمان سارے جمع تھے، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبند حضرات ہوں، تمام مبارک ثانی کیس پر تمام مسلمان متحد تھے اس کیس کے خلاف۔ لیکن یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین بن کے کہہ رہا تھا کہ مجھے دکھائیں، یہ مولوی اگر یہ حلال کھاتے ہیں تو فیصلہ ریورس کر کے دکھائیں جو قادیانیوں کے حق میں آیا تھا۔ باقی یہ جو بھی حالیہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، تو اس کے اوپر ملک گیر احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف مکاتب فکر نے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے۔ تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے، ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو۔ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہوں مجھے دکھائیں، میں ان کی منجی ٹھوکوں گا۔ بھائی اس وقت سارے مسلمان یکجا ہیں، اتحاد ان کا۔ کبھی قادیانی کے بارے میں جو یہ فیصلہ آیا ہے کہ قادیانی اپنے دفاتر میں یا انڈر گراؤنڈ یا گھروں میں کہیں بھی وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، تو مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ تو یہ داڑھی کو پکڑ کے کہہ رہا تھا کہ یعنی داڑھی کو پکڑ کے میں داڑھی منڈا دوں گا پیشاب کے ساتھ، یہ اس کا کہنے کا مقصد تھا۔ اس ویڈیو ہے ہماری اس پر۔ تو مسلمان سارے یکجا تھے اور یہ مسلمانوں کے خلاف تھا اور قادیانیوں کو فرنٹ مین بن رہا تھا۔ اس کے پاس آپ گئے ہیں اتحادی امت کے لیے، یہ تو پہلی آپ کی مسٹیک ہے۔ پھر آپ نے کچھ سوالات ٹھیک کیے، اس کو آڑے ہاتھوں بھی لیا، اور کچھ سوالات آپ نے اس کی فیور میں کر کے خواہ مخواہ ایک پوڈ کاسٹ کو جو ہے آپ نے آگے بڑھایا۔ 2.25 گھنٹے تک آپ لے گئے۔ پہلا جس نے سوال کیا مرزا جہلمی سے کہ دین کا کام کرنا آپ کو آسان لگتا ہے، کہ جو اٹھتا ہے اپنا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنا لیتا ہے، اب انجینئر ہیں، آپ کو وہاں کچھ کرنا چاہیے، آپ جو مولانا صاحب بن گئے، کہ آپ کو یہ آسان لگتا ہے؟ آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مرزا کو اس سے بڑی چڑ ہے، خاص طور پر علماء سے بڑی چڑ ہے، علماء سے اس کی بغض ہے، اللہ کے ولیوں سے اس کا بغض ہے۔ عالم کا نام لیں گے تو یہ بفر جائے گا، جناب ڈگری کیا، مجھے ان کی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، جعلی ڈگریاں ہیں، مجھے تو اللہ کے رسول نے ڈگری دی ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے کوئی ایک بھی آیت ہو۔ سوال اس نے پھر کیا کہ بھئی جو فتوے دیتے ہیں آپ، اس کے بارے میں آپ کا ڈگری ہے؟ نہیں، ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک میں تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ بھائی اس کا سوال ویلڈ ہے،
کہ فتویٰ جو آپ دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس ڈگری ہے؟ اگر بلغوا انی ولو آیا بخاری میں حدیث ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت، یہ تبلیغ کے بارے میں ہے، فتوے کے بارے میں نہیں کہ ہر بندہ فتویٰ دے، پر تیرے پاس ڈگری تو ہر مسلمان کے پاس ڈگری ہے۔ پھر قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مطلب؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہر بندہ اگر مفتی ہے تو اس آیت کا مقصد کیا؟ نعوذ باللہ آپ اس کو فضول کہنا چاہتے ہیں؟ جو ہر بندہ مفتی ہے اس کے پاس ڈگری ہے، قرآن نے ڈگری دی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ اس نے ارشاد بھٹی کو گھمانا چاہا، لیکن اس نے پوری اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، بھئی ڈگری دکھاؤ، تم تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہو، نہیں میرے پاس ڈگری نہیں ہے، بس میرے پاس قرآن و حدیث کی ڈگری ہے۔ بھائی جب آپ پڑھیں پراپر طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو ڈگری ملے گی۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص جاتا تھا کسی عالم کے پاس بیٹھتا تھا، 8 سال 10 سال 20 سال لگاتا تھا، تو وہ جناب عالی اس کو اجازت دے دیتا تھا۔ ڈگری کا مطلب اجازت ہوتی ہے، جب ہم پورا 8 سالہ جو ہے وہ کورس مکمل کرتے تو ہمیں اجازت ملتی ہے۔ وہ اجازت کیا ہوتی ہے؟ میرے پاس پوری پڑھی ہے۔ اجازت یہ ہوتی ہے کہ میرے استاد ہیں غلام حیدر صاحب، ان کے استاد ہیں، ان کے استاد ہیں، میں نے ان سے سیکھا اور ان سے سیکھا، یہاں تک یہ امام بخاری تک چین جاتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک چین جاتی ہے۔ یہ نسبت ہوتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈگری، کہ ہمیں وہاں سے اس طرح یہ ڈگری ملی ہے۔ تو دوسرا یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر میں مسٹیک کروں، اگر میں کوئی غلطی کروں تو جہاں سے میں نے پڑھا ہے میرے استاد ہیں، میرا ادارہ ہے، مجھے پکڑ سکتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں کچھ حیا کروں گا، اپنے استادوں کی بات مانوں گا۔ جس نے کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، جس کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ بے حیا جو چاہے بولے گا۔ اب اس پر میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں۔ اس نے ایک حدیث پر 10 جھوٹ باندھے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ آئیں اور دروازے کے پاس اندھیرے میں آپ سے باتیں کرنے لگیں، اور جناب علی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دور گئے، ان کو گھر چھوڑ کے آئے، واپس چوراہے پر آپ علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کھڑے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بدگمانی نہیں کرنی، یہ میری بیوی تھی صفیہ۔ تو بخاری کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث پر اس کمینے نے 10 جھوٹ باندھے ہیں۔ اگر اس کے بعد ڈگری ہوتی، اس کا کوئی استاد ہوتا، کسی ادارے میں پڑھا ہوتا، لوگ جاتے ان کے پاس، ادارے کے پاس جاتے اور ادارہ کہتا ہماری تذلیل کیوں کر رہے ہو، ہمیں خوار کیوں کر رہے ہو، ہمیں بدنام کیوں کر رہے ہو، تو بندے کو شرم آتی ہے۔ جب کسی ادارے سے نہیں پڑھا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، بے شرم۔ اب یہ ذرا چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں کہ ایک حدیث پر اس نے 10 جھوٹ باندھے ہیں۔ آپ گھر بھی آ کے ساری اور افطاری کر سکتے ہیں، کسی سے فالتو بات نہ کریں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسجد کے دروازے پر ایک عورت سے گپ اندھیرے میں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے، اور پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور دور کہیں گے، اور پھر واپس آئے تو چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے، ان کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ گھوپ اندھیرا تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، نبی کے بارے میں مسئلہ دلا دیتا تو کافر۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ کوئی ان کے بارے میں بدگمانی کرے، آپ نے کلیریفائی کیا، لیڈر کا کام ہے، لیڈر کا یہ کام نہیں ہے کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ اعتکاف میں آپ اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، گھر کرنا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ اس حدیث پر اس نے 10 جھوٹ باندھے ہیں، 10 جھوٹ۔ پہلے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس نے حدیث میں تعریف کی، جھوٹ باندھا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2035۔ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں، یعنی حضرت صفیہ، تھوڑی دیر تک باتیں کی، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ یہ آپ نے توجہ کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی دروازے تک۔ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو 2 انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ ان پر آپ کا جملہ بڑا شاک گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی۔ اب اس میں اس نے جو 10 جھوٹ بولے ہیں وہ آپ کو میں گنواتا ہوں۔ پہلا جھوٹ اس نے کیا بولا ہے؟ اس نے بولا ہے کہ گھپ اندھیرے میں، یعنی
حضرت صفیہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گھپ اندھیرے میں، حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، اس نے تحریف کی۔ اور دوسرا جھوٹ اس نے باندھا کہ دیر تک گفتگو کرتے رہے، حالانکہ حدیث میں کیا ہے؟ تھوڑی دیر تک، اور اس نے کہا دیر تک، پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے، اور حدیث میں کیا ہے کہ مسجد کے دروازے تک آئے اور دور کہیں گئے، حدیث میں لفظ ہی نہیں ہے، صرف دروازے تک، پھر واپس آئے، دور تک گئے اور پھر واپس آئے۔ تو چوراہے پر صحابہ کھڑے تھے، صرف یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے تک گئے، اس نے جھوٹ کیا باندھا؟ چوراہے پر صحابہ کھڑے تھے، یعنی واپس آئے، چوراہے پر صحابہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ چوراہے پر صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ میں اسے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نواں جھوٹ، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوں گے، یہ ہم بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ لفظ نہیں ہے حدیث میں، جھوٹ باندھا ہے اس نے۔ اور 10واں، گھپ اندھیرا تھا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اس نے کہا کہ گھپ اندھیرا تھا، پھر آپ نے فرمایا۔ یہ جھوٹا انسان ہے جو حدیث پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا باب باندھا ہے؟ باب یہ کہ کیا معتکف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ کہ معتکف مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معتکف مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے، دروازے تک آ سکتا ہے، اور اس پر یہ دلیل پیش کی حدیث لا کے کہ آپ علیہ السلام مسجد کے دروازے تک آئے، اور اس نے کیا کیا؟ گھر تک نبی علیہ السلام چھوڑنے گئے۔ آپ بھی اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑ کے آ سکتے ہیں، وہاں جا کے افطاری بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں جا کے سحری بھی کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے اعتکاف توڑانے والا یہ مولوی ہے، بلکہ مولوی تو ہی نہیں ہے، جہلمی ہے، لوگوں کے لیے تباہی کا سبب ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ بھائی تمہاری نمازیں برباد کرے گا، تمہارے روزے برباد کرے گا، تمہارے اعتکاف برباد کرے گا۔ ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، امام قرات کر رہا ہو، اور تم کیا کرو؟ قرآن کھولو اور پیچھے اردو میں ترجمہ پڑھتے جاؤ۔ جب اردو میں ترجمہ پڑھیں گے نماز میں، نماز تو آپ کی ہوگی برباد۔ تو یہ تمہاری نمازیں برباد کرنا چاہتا ہے، تمہارے اعتکاف برباد کرنا چاہتا ہے، یہ خود برباد ہے، تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ مرزا کے چیلو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ 10 جھوٹ ایک حدیث پر اس کمینے نے باندھے ہیں، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس نے ایک حدیث پر 10 جھوٹ باندھے ہیں، اس لیے علماء اس کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، یہ ذلیل ہوتا ہے، اس لیے سب سے بڑی دشمنی اس کی علماء کے ساتھ ہے۔ جناب علی اس نے یہ کہا کہ آپ کسی پروفیسر سے، کسی ڈاکٹر سے سوال کریں تو جناب علی آپ کو جواب دیں گے۔ عالم سے سوال کریں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے بیان کی ہے، تو وہ کہے گا پھینک دو اس کو۔ یعنی پروفیسر کہے گا تھینک یو، آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے، اور علماء کیا کہیں گے؟ پھینک دو اس کو۔ کس نے کہا جناب پھینک دو اس کو؟ آپ جناب مفتی منیب الرحمان سے سوال کریں، آپ کو یہ نہیں کہیں گے پھینک دو۔ اللہ اس کو ایسے ذلیل کرتا ہے۔ اس کے پاس اکیڈمی میں جو لوگ جاتے ہیں، جب اس سے بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں تم عالم نہیں ہو، تم نکل جاؤ یہاں سے، تم میرے سے سوال نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہ اس کا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے۔ اور جو خود چور ہوتا ہے نا، تو وہ چوری اس طرح کماتا ہے۔ کسی عالم نے یہ نہیں کہا جناب میں آپ کو سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اگلا سوال جو ارشاد بھٹی نے اس سے کیا کہ تم صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہو، اور جناب علی انہوں نے مال کے لیے اسلام لا، اس طرح کی چیزیں تم نے کہی ہیں۔ کہتے ہیں ہاں وہ قرآن پاک میں ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 4 میں ہے کہ جب حالات بدلے تو یہ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ کے وقت یا اس سے پہلے مسلمان جو ہوئے نا صحابہ کرام، انہوں نے دیکھا کہ بھی ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے، تو انہوں نے آسانی کو اختیار کیا اور مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیر معاویہ، حضرت سفیان، یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اسی وقت ہو گئے۔ لیکن یہ حوالہ کس کا دیتا ہے؟ سورہ توبہ کا۔ اور سورہ توبہ 9 ہجری کو اس کا نزول ہے، فتح مکہ 8 ہجری کو ہے، 1 سال کا فرق ہے۔ اس نے صحابہ پر قرآن سے جھوٹ باندھا، اتنا کمینہ آدمی ہے۔ اور پھر آگے علماء کی ڈگریوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ان کی ڈگریاں جوتے کی نوک پر۔ اگر کوئی عالم کہے کہ سود حلال ہے اور چھوٹا بچہ کہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو عالم کی بات نہیں، اس ڈگری والے کی بات نہیں کریں گے، ان کی ڈگریاں تو ہم جوتے کی نوک پہ رکھیں گے۔ بھئی عالم ہوگا وہ کہے گا کہ سود حلال ہے،
बस बुग़्ज़ निकाल रहा है सही, अपने मानने वालों को बता रहा कि देखो मैं कैसी इनकी जो बेइज्जती करता हूँ। शर्म करो, हया करो। एक आलिम कहेगा कि जो है वो सूद हलाल है और बच्चे को पता होगा कि सूद हराम है। एक और मिसाल दूसरी वीडियो में देता है, देखें जी, एक प्रोफेसर है, वो BUT बट को BET बट कहता है। तो एक छोटा लड़का है दूसरी क्लास का, वो कहता है BUT बट होता है प्रोफेसर साहब। तो हम डिक्शनरी खोलेंगे तो बच्चे की बात सही निकलेगी, प्रोफेसर गलत होगा। भाई प्रोफेसर है, उसको ये नहीं पता होगा कि BUT बट होता है। इस तरह कमीनी हरकतें, इसकी कमीनी हरकतें। तफसीर तबरी इब्न कसीर तो बहुत बाद में आया, तफसीर तबरी पहले 300 साल में लिखी गई है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के हवाले से स्कैंडल लिखा हुआ है। अब ये माना है, पहले दाता रहमतुल्लाह अलैह पर ये झूठ बांधता था कि उन्होंने जो है वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का स्कैंडल लिखा है। हम कहते थे स्कैंडल नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी थी ज़ैनब पर। तो नज़र पड़ने से स्कैंडल कैसे होता है? अगर तुम स्कैंडल की बात करते हो तो ये बात तो तफसीर तबरी में लिखी हुई है। कहते नहीं, उन्होंने रिज़ल्ट नहीं निकाला ना। मतलब कोई गुस्ताखी करे और कहे कि मैंने रिज़ल्ट नहीं निकाला तो वो स्कैंडल नहीं रहेगा, वो गुस्ताखी नहीं रहेगी। अब कह रहे हाँ तफसीर तबरी में स्कैंडल है, यानी वो गुस्ताख है। आपने अपनी वीडियोस में कहा है कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर और पहले मुफस्सिर हैं, आपने रहमतुल्लाह अलैह कहा है दूसरी वीडियोस में। अब कह रहे हैं कि उन्होंने स्कैंडल लिखी है, नहीं वो गुस्ताख है। और आपका बाबा जी हाफिज़ ज़ुबैर ज़ई ने तौज़ीहुल अहकाम में कई जगह लिखा है कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और पहले मुफस्सिर हैं, और इसने वहाँ से जुमला निकाला और अपनी वीडियोस में कहा। तो पहले मुफस्सिर को आप गुस्ताख कह रहे हैं। आप ये याद रखिएगा, कल अगर आपने दाता रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात की ना तो ये हम दिखाएंगे आपको। और दूसरा, नज़र पढ़ने कोई गुस्ताखी नहीं होती। मुस्नद अहमद में दीगर हदीसों की किताबों में मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी है। और मुस्नद अहमद में तो ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने एक औरत को देखा, आपको भली लगी, एक इंसान की फितरत है, अचानक नज़र पड़ी या वो चीज़ अच्छी लगी, तो इसमें गुस्ताखी कौन सी हो गई? तो देखने से अगर स्कैंडल बन जाता है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है तो सारे मुफस्सिर फिर गुस्ताख हैं। हर मुफस्सिर ने ये वाक़या लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम की नज़र जो है वो ज़ैनब पर पड़ी। और यह माना, पहले कहता नहीं उन्होंने रिज़ल्ट नहीं निकाला, अब ये खुद माना और ख़ुद अपने एक बहुत बड़े मुफस्सिर को क्या कह रहा है, जनाब अली गुस्ताख कह रहा है। इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या कहा? आपको कोई इख्तलाफ है इमाम अबू हनीफा से? जी, वो नबी अलैहिस्सलाम के माँ बाप को काफिर कहते हैं। आप नबी अलैहिस्सलाम के माँ बाप को क्या समझते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कहता काफिर। हाँ, तो वो कहते हैं, ये मुझे उनसे इख्तलाफ है। इमाम अबू हनीफा ने कहाँ लिखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन? उनकी किताब अल-फिकुल अकबर, इतनी सी किताब है अच्छा, जो अकीदे की है, जो मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है। आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। किताब का PDF नाम उसका क्या है? अल-फिकुल अकबर। पिछली वीडियोज़ आप इसकी देख लें। ये कहता है कि आइमा को मैं बुरा भला नहीं कहता, मैं इनके पैरोकारों को बुरा भला कहता हूँ। और इसने वाज़े दूसरी वीडियोस में कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भौंके, नऊज़ बिल्लाह। आपने इमाम अबू हनीफा के हवाले से बात की, क्या बात की मैंने? नहीं आपने कहा था कि सही भौंक के गए, वो अल्फाज आपने। मैंने भौंक का लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा बकवास। मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा की है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। आपने इमाम अबू हनीफा के हवाले से बात की, क्या बात की मैंने? नहीं आपने कहा था कि सही भौंक के गए, वो अल्फाज आपने। मैंने भौंक का लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा बकवास। मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा की है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। इतने बड़े इमाम के बारे में कहा भौंके। कहाँ लिखा हुआ है? फ़िक़्ह अकबर जी, इतनी सी पुड़िया है, इमाम बुखारी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है। हमारे पास जो फ़िक़्ह अकबर है उसमें तो है ही नहीं ऐसा लफ्ज़। कहता है मार्केट से, इरशाद भट्टी को कहता है मार्केट से वो किताब ले लें फ़िक़्ह अकबर, उसमें लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो हैं वो कुफ्र पर मरे। आप मार्केट से जाके ले लें। दावत इस्लामी वालों ने छापी है, मकतबा रहमानी ने छापी है। जितनी आपको फ़िक़्ह अकबर किताबें मिलेंगी, किसी किताब में ये नहीं मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में ये लिखा हो इस किताब में कि वो कुफ्र पर मरे। एक गैर मोतबर नुस्खा था जिसको मुहद्दिसीन और उलमा ने रिजेक्ट किया। इमाम तहावी ने लिखा कि जनाब अली इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये इल्ज़ाम है, ये झूठ है कि वो ये अकीदा रखते हों। और ये कहता नहीं, वो मुल्ला अली कारी ने लिखा है ना, उन्होंने तायद की है कि ये हमारा अकीदा है। हालांकि मुल्ला अली कारी की किताब है शरह शिफा, उसमें वाज़े तौर पर लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन ईमान की हालत में फौत हुए, काफिर नहीं थे। तो ख़ुद वो मुल्ला अली कारी लिख रहे हैं शरह शिफा में, और मरने से 3 साल पहले उन्होंने ये किताब लिखी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बात मनसूब है, इमाम तहावी कहते हैं कि ये गलत बात मनसूब है, इल्ज़ाम है उन पर। तो हमारे पास जो किताब है उसमें ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। यकीनी तौर पर आपने कैसे कह दिया? एक पुराना नुस्खा ले लिया
جس کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، علماء نے ریجیکٹ کیا ہے، اور دوسری طرف یقینی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو مشرک کہا ہے، لکھا ہے، اور زیارت و قبر المشرک باب باندھا ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حوالہ بھی دیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں، اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی، المتوفا 303 ہجری، انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے، یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2035 آتی ہے، تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے کہ باب و زیارت قبر المشرک، کہ مشرک کی قبر کی زیارت، اور اس میں ایک ہی حدیث لائے ہیں نبی علیہ السلام کی والدہ سے متعلق کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے استغفار کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور پھر ان کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، آپ گئے، روئے، اور صحابہ بھی روئے۔ تو اس حدیث کے اوپر امام نسائی نے زیارت و قبر المشرک کا باب باندھا ہے، اور مرزا خود کہتا ہے کہ باب جو ہے نا، جو وہ محدث کا عقیدہ ہوتا ہے، اور اس نے ثابت کیا کہ امام نسائی کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے والدین مشرک تھے۔ تو اب یہ جملے امام نسائی کے لیے بکواس کی، امام نسائی نے بھونکے ہیں، نعوذ باللہ امام نسائی۔ ابن ماجہ نے بھی یہی ملتا جلتا انہوں نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی زیارت قبور المشرکین، کہ مشرکین کی قبروں کی زیارت، اور پہلی حدیث یہ لائے ہیں، ان کا بھی عقیدہ اس کے مطابق ہو گیا کہ جناب علی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو وہ مشرک جانتے تھے۔ تو کہیں پھر، اور اسی پوڈ کاسٹ میں کہتا ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں جن کی کتابیں ہم نے سجا کے رکھی ہیں، یعنی سیاستہ جو کتب رکھی ہے، یہ ہمارے امام ہیں۔ ہم چونکہ اہل سنت کے منہج کو لے کے چل رہے ہیں، اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اہل سنت کے منہج پر ہیں ہم۔ نسائی اور ابن ماجہ تو وہ تو بھونک کے گئے ہیں آپ کے قول کے مطابق، وہ تو گمراہ ہے، وہ تو گستاخ ہے۔ جب اس سے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ تم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھونک کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کہتے نہیں میں نے تو بکواس کہا ہے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی، کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس۔ ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ اپنی ہی بات سے مکر جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کمینہ آدمی ہے، کمینہ آدمی۔ اچھا، پھر اس میں کہتا ہے میری تو آنکھیں ادھی ہو جائیں، میرا تو اس ایمان اسٹیک پہ لگ جائے اگر میں نبی علیہ السلام کے والدین کے متعلق اگر اس شخص کو گستاخ نہ کہوں، تو میرا تو ایمان اسٹیک پہ لگ جائے گا۔ تو کہو نا پھر گستاخ امام نسائی کو، ابن ماجہ کو، اور البانی نے لکھا ہے، کہو نا البانی کو گستاخ۔ آپ تو کہتے وہ امام ہے میرے، شیخ البانی ہیں، البانی نے یہ لکھا ہے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ یا باری تعالیٰ میں اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں، تو اللہ نے منع کر دیا۔ تو البانی کہتا ہے کہ اس سے رزلٹ نکال رہا ہے البانی، کہ اس سے رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کے والدین کفر پر مرے ہیں، اور اگر کوئی آپ کے والدین کو مسلمان کہے تو خود کافر ہے۔ مرزا جی تسی گئے، آپ کے ابا جی البانی کہہ رہے ہیں کہ مرزا کافر ہے، البانی کہہ رہا ہے کہ مرزا کافر ہے، کیونکہ آپ اس کو امام مانتے ہیں نا، آپ ان کو اتھینٹک ایک بہت بڑا شخص مانتے ہیں۔ تو البانی کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین حالت فطرت میں یا حالت اسلام میں یہ مومن ہو کے مرے ہیں تو وہ بندہ خود کافر ہے۔ ہم تو البانی کے اس فتوے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کا امام ہے نا، آپ لکھتے ہیں کہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو میں اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ عرب و عجم کے شیخ ہیں، آپ اپنے ریسرچ پیپرز میں یہ باتیں کی ہیں، تم گئے مرزا جی۔ اور دوسرا، اسی وجہ سے علماء عرب کی اکثریت، اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اہل سنت میں سے، ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ عرب کے جتنے علماء ہیں وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ علیہ السلام کے والدین سے متعلق کفر کا۔ اور تیسری بات کہ اکثر اہل حدیث بھی عقیدہ رکھتے ہیں، تو آپ کے بابا جی جو آپ کے محبوب ہے زبیر زئی، وہ بھی عقیدہ رکھتے تھے نا، پھر تم تو ان کو سچا مانتے ہو۔ ایک ویڈیو میں کہتا ہے جناب علی اگر محبت کے امام ہیں تو اہل حدیث ہیں، اہل حدیث نے نبی علیہ السلام کی محبت کو اپنایا اور تعریفیں کر رہا ہے اہل سنت کے مقابلے میں۔
لوگوں نے یہاں اہل حدیث کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ جی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو چکے اور یہ گستاخ، استغفر اللہ. یہ اہل حدیث سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ کیا وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں؟ نعوذ باللہ. کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ بھی سکتا؟ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا، وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے. اب تعریفیں کہاں گئی؟ وہ تمہارے بقول اشارے بھونک کے گئے ہیں، گستاخ ہیں، تمہاری آنکھیں بند نہیں ہو سکتی اور تمہارا ایمان اسٹیک پہ لگ جائے گا، اور لگ گیا، تم نے ان کی تعریفیں کی ہیں. تو یہ کمینہ آدمی ایک طرف ایک بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے جس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، شکوک و شبہات ہیں اس میں، محدثین نے کہا کہ الزام ہے ان پر، کلیئر بات نہیں ہے. اور دوسری طرف کلیئر بات ہے، امام نسائی باب باندھ رہے ہیں اور مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ باب باندھنا یہ امام کا عقیدہ ہوتا ہے، تو امام نسائی عقیدہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں بھونکے گئے؟ انہوں نے کیوں نہیں بکواس کی؟ صرف اس کے دل میں بغض ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک طرف کہتا ہے کہ ائمہ کا ادب احترام کرتا ہوں، اور دوسری طرف امام کو کیا کہہ رہا ہے؟ بھونکے گئے ہیں. اس سے بڑا کوئی کمینہ ہوگا؟ پھر اس نے ارشاد بھٹی نے کہا کہ تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو. ہاں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں دی عبد الرحمن بن عوف کو، یعنی ماں بہن کی گالیاں دی. ہوا یہ تھا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید کے درمیان جھگڑا ہوا تو خالد بن ولید نے گالیاں دے دی عبد الرحمن بن عوف کو. گالیاں دی، کمینے آدمی. اور پھر آگے کہتا ہے یہ دیکھیں نا، ہم ڈگریوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. تو امام بخاری نے بھی آدھی حدیث بیان کی. امام بخاری نے تو کہا لا تسبوا اصحابی، حضور فرماتے میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اس میں خالد بن ولید کا ذکر ہی نہیں ہے. کہتا ہے کہ پوری حدیث بیان نہیں کرتے. تو یہ کون ہیں جناب علی؟ یہ فراڈیے ہیں. تو امام بخاری فراڈیے ہوئے. پوری حدیث کیا ہے جناب؟ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اے خالد، اگر تم احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر لو تو میرا صحابی ایک مد خرچ کر لے یا آدھی مد خرچ کر لے تم اس کو نہیں پہنچ سکتے. کہتے یہ ساری حدیث بیان نہیں کرتے، یہ فراڈی ہیں، یہ ان کی ڈگریوں کی اوقات ہے. تو امام بخاری بھی فراڈی ہوئے، انہوں نے تو ساری حدیث بیان نہیں کی. تو ان کا پھر کیا بنا اسٹیٹس؟ یہ اتنا کمینہ ہے، یعنی امام بخاری کو اس نے گالی دے دی. بھائی اس وقت جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو بخاری سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بار بار یہ نہیں دکھانا ہوتا ہے کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کا جھگڑا ہوا. ہم نے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ کہ آپ نے صحابہ کا ادب کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے منع کیا بخاری میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. تو بار بار اس طرف جھگڑے کی طرف جانا اور یہ کہنا کہ خالد بن ولید نے گالی دی. میں جو کہتا ہوں کمینہ آدمی، میں آپ کو اس کے ریسرچ سے ایک اور جواب دکھاتا ہوں. اس کا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. صفحہ نمبر 9 پہ کیا لکھتا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سیدنا ابو الغادیہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں، یعنی میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. اور یہ مسند احمد میں حدیث ہے، اس میں لفظ یسبو، جہاں وہ خالد بن ولید کی حدیث اس میں بھی کیا یسبو ہے. وہاں کہہ رہا ہے کہ خالد بن ولید نے گالیاں دی، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ برائی کے ساتھ تذکرہ کیا. یہاں کیوں نہیں لکھا کہ ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ حضرت عثمان کو گالیاں دے رہا تھا؟ یہ نہیں لکھا اس نے، کمینہ پن. پھر کیا ہوا؟ ابو الغادیہ کہتے ہیں اور لکھا ہے سیدنا. تو سیدنا ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ کہیں مجھے ملا نا تو میں اسے قتل کروں گا. جنگ چھڑ گئی حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. تو سیدنا ابو الغادیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ہے، انہوں نے پہچانا. تو پھر جا کے سیدنا ابو الغادیہ نے حضرت عمار کو قتل کیا. حضرت عمار کو. تو وہ کون تھے گالیاں دینے والے؟ یسبو کے لحاظ سے وہ حضرت عمار تھے. اب یہاں لکھ رہا ہے کہ برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے. لفظ یسبو وہاں بھی، یہ مسلم کے حدیث میں یہاں بھی لفظ وہی ہے، سب یسبو. تو جو سب یسبو کا معنی صرف گالیاں دینا نہیں ہوتا، اختلاف رائے ہوتا ہے، یا مطلب کچھ جو ہے وہ انبن ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. تو کمینے نے وہاں بار بار کہہ رہا ہے کہ خالد بن ولید نے گالیاں دی. اب یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں، حضرت عمار نے برائی کے ساتھ تذکرہ کیا. پھر ابو الغادیہ نے، یعنی سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار کو شہید کر دیا. بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ تو حضرت عمار ہیں. اور کمینہ آدمی، بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کمینہ آدمی اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ بتاؤ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے
کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یعنی یہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اب آپ دیکھیے کیا کہنا چاہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے کہنے پر سیدنا ابو الغادیہ نے حضرت عمار کو شہید کیا. حالانکہ حدیث خود کیا لکھی ہے کہ حضرت عمار برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے, حضرت عثمان کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اور لکھا میری محبوب شخصیت. تو ابو الغادیہ نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, پھر انہوں نے ان کو شہید کیا کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں. تو اس نے حضرت امیر معاویہ پر قتل کا الزام لگایا, جھوٹ بولا اور معنی میں تعریف کی. وہاں یسبو کا معنی کہہ رہے ہو, گالیاں کر رہے ہو, اور یہاں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب برائی کے ساتھ تذکرہ کیا. یہ کمینہ آدمی. یاد رکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نہیں دی کہ ماں بہن کی گالیاں ہوتی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف انہیں چھیڑا کرتے تھے کہ تم تو بعد میں مسلمان ہوئے ہو, تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں یار تم پہلے مسلمان ہوئے تو یہ کیوں ہمیں اس طرح کرتے ہو, کیوں ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو. تو یہ دفاع میں کہتے تھے, حضرت خالد بن ولید یہ باتیں دفاع میں کہتے تھے کہ تم پہلے مسلمان ہو گئے ہو تو اب کیا اس طرح کی چیزیں بار بار کر رہے ہو. جب انہوں نے تھوڑا سا لہجہ سخت اختیار کیا تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا. یہ مسند احمد میں حدیث ہے. اور پوری حدیث کیا ہے, یہ جو کہتا ہے نا آدھی حدیث بیان نہیں کرتے, یہ فراڈی ہیں. سب سے بڑا فراڈیہ تو ہے. پوری حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل صحابہ اس میں موجود ہے, وہ ذرا دیکھ لے. حدیث نمبر 13 ہے. سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلا کیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا, اے خالد تم ایک بدری کو رنجیدہ کیوں کرتے ہو؟ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو پھر بھی تم ان کے ایک عمل کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مجھ سے نکتہ چینی کرتے ہیں, میں تو بس اس کا جواب دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خالد کو رنج مت کرو کیونکہ وہ سیف اللہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کفار پر مسلط کیا ہے. تو حضرت خالد نے کہا کہ وہ مجھ پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ آپ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, ہم پہلے مسلمان ہوئے. تو ہم کہتے ہیں یار تم پہلے مسلمان ہوئے تو کیا ہوا, تم ہمیں کیوں جو ہے وہ تکلیف دیتے ہو. تو اب ظاہر ریئیکٹ تو ہونا ہے. تو یہ بات تھی. پوری حدیث یہ ہے. تو پوری حدیث تم بیان نہیں کرتے, بار بار ہر ویڈیو میں خالد بن ولید نے گالی دی, ماں بہن کی گالی دی. تو یہ بتا کہ تم کیا اپنے ماننے والوں کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم بھی اگر گالی دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, صحابہ نے گالی دی, یہ بتانا چاہتا ہے کمینہ آدمی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو بار بار کیوں کہنا کہ سیدنا خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کی لڑائی ہوئی اور پھر حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. وہ رزلٹ ہم نکالتے ہیں جو بخاری سے, جو حدیث ہے بخاری میں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, یہ ہم بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں. بھائی فراڈ یہ تو ہے. اور آگے بڑی خطرناک بات کہ میں جو یہ نعرہ لگاتا ہوں نا کہ میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں تو ان کے بابش ہے کوئی نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں ان کے بابش ہے کوئی نہیں نا. انہوں نے تو کہا ہے کہ جناب علی ایک صحابی کے گھوڑے کی جو خاک اڑی اس کے برابر آدمی نہیں ہے. انہوں نے تو بہت نیچے کر دیا. یہ فراڈی عقیدہ رکھتے ہیں. سلوگن کے طور پر سارے فرقے یہ بات کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے؟ جی سنی. ہاں, اب آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے. اور میں نے اب آپ سے اخلاقیات پوچھنی ہے. کیا یہ اخلاقیات ہیں کہ صحابی کا گھوڑا جو جانور ہے آپ کسی بزرگ کو اس جانور سے اور اس کے قدموں سے لگی ہوئی خاک سے بدتر کہیں؟ بالکل نہیں. جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. ہمارے نزدیک یہ عقیدہ فراڈ ہے کہ کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے گیا گزرے. نہیں, وہ مومن ہے, وہ جانور ہے. جانور اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. اس کو آپ نے ہضم کیا ہوا تھا. میں نے تو جانور کی بات نہیں کی. آپ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال بزرگ تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے تو آپ کے وہ فراڈی پیشواؤں کو, پھر میں وہ بات کروں گا, فراڈی پیشواؤں کو ایکسپوز کر دیا کہ تم تو فراڈ کر رہے تھے. میں نے تو صحیح نعرہ بتایا ہے, میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. آپ اتنا کمینہ آدمی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کمینہ آدمی. اس کی ویڈیو ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا فرق ہے, کیا عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک جو محدث ہے, جن کی کئی روایت بخاری, مسلم, نسائی, ترمذی میں ہیں, اور جب اس کا کام پڑتا ہے نا کوئی کسی حدیث سے رزلٹ نکالنا ہو تو کہتے دیکھو عبداللہ بن مبارک محدث نے یہ کہا ہے,
बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। इससे इसका शागिर्द पूछ रहा है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जो कहा कि उनसे पूछा गया कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की फजीलत और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घोड़ों की खाक के बराबर भी नहीं है जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने मिल के कुफार का जिहाद किया। ये अकीदा किसने बयान किया? मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मुबारक। ये उस चीज़ को नीचे लाता है कि जैसे कि आज मौलाना इलियास कादरी साहब कह रहे हैं, जैसे कोई देवबंद के मौलाना इलियास घुमन साहब कह रहे हैं, जैसे अहले हदीस को कोई शख्स कह रहा है, भाई ये मुहद्दिस कह रहा है। इस कमीने की ये भी आदत है कि वो चीज़ें उठा के नीचे लाएगा, जैसे आजकल के लोग कर रहे हैं। तो ये फिराडी अकीदा उनका हुआ। ज़रा वीडियो देख लें, इस कमीने की वीडियो। ये इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का कौल सही सनद से साबित है। ये एक मुफन्नद साहब भी वो बता रहे होते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि वो क्या अमीर मुआविया से अफजल हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ जी, ये इब्न मुबारक से पूछा गया तो उन्होंने कहा जो जिहादें की हैं उन्होंने अमीर मुआविया ने, उस घोड़े के ऊपर जो खाक लगी है उस खाक के एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं पहुंच सकते उमर। ठीक है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। ठीक है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। ठीक है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। मेरा भी अकीदा यही है, तेरा भी अकीदा यही है। तो फिर तू जो कह रहा कि ये फिराडिया हैं, फिराडिया तू निकला। तो ये कमीना आदमी है। मिर्ज़ा कादियानी, उसको भूलने की आदत थी। तो एक जेब में गुड़ रखता था, गुड़ उसको बड़ा पसंद था। दूसरी जेब में जो है वो ढेला रखता था, उसके पेशाब नहीं रुकता था। तो बाद औकात अदली बदली हो जाते थे, गुड़ इधर चला जाता था, ढेला इधर चला जाता था, उसको याद नहीं रहता था, तो वो ढेले को भी चूस लेता था, अपने पेशाब वाले को। इसका काम भी यही है। और आगे यानी इंसान की जो शर्मगाह है ना, उसके बारे में भी इसने बकवासात की है। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको यहाँ बताऊँ, वो जो मैंने पॉइंट उठाया ना कि इस कमीनी की आदत है कि एक चीज़ को उठा कर आजकल के लिहाज से लगाएगा। वो क्या है? मसलन इसने कई वीडियोस में कहा है कि इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज जी पढ़ते 40 साल। ये फ़ज़ाइल आमाल में लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। इस पर मैंने वीडियोस भी अपलोड की, वो आप देख सकते हैं पूरी तफसील के साथ। अब फ़ज़ाइल आमाल में ये लिखा हुआ है जनाब अली, कैसे हो सकता है? ठीक है जी, तो जनाब अली फ़ज़ाइल आमाल में नहीं लिखा हुआ, ये सीर आलम नोबला में लिखा हुआ है। मुहद्दिस इमाम ज़हबी की किताब है, हिलियतुल औलिया में लिखा हुआ है, और बड़ी बड़ी किताबों में, तारीख़ बगदाद में लिखा हुआ है। ये पढ़ता नहीं उन चीज़ों को। तो अभी नीचे फ़ज़ाइल अमाल देख ली, उस पर एतराज़ करना शुरू कर दिया, या फैज़ान सुन्नत, उस पर एतराज़। हालांकि ये लोग कहाँ से लेते हैं? ऊपर से लेते हैं, मुहद्दिसीन से लेते हैं। तो उन चीज़ों का इसको पता नहीं होता, फिर ये फतवा लगाता है, ये तो हो नहीं सकता। और ये भी इसने फतवा दिया है कि ये तो दीन ही नहीं है जो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला के शागिर्द सुलेमान बिन तरखान, उनकी रिवायात हैं बुखारी मुस्लिम में। उनके बेटे की 11 रिवायात हैं मोतमिर की, बुखारी में उसकी 11 रिवायात हैं। तो उनका बेटा मोतमिर कह रहा है कि मेरे वालिद साहब इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे, 40 सालों ने ये अमल किया है। सीर आलम नुबला, पिछली मैंने वीडियो इस पर पूरी डिटेल का बनाई है। और सीर आलम नुबला इमाम मुहद्दिस ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, बड़ी अथेंटिक किताब है। उसमें उन्होंने एक और भी हवाला दिया है कि राकबा बिन मस्कला एक ताबई हैं, उन्होंने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने सुलेमान बिन तरखान अतैमी के लिए बेहतरीन ठिकाना तैयार किया है, इसलिए कि वो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनके लिए अल्लाह ने जो है बेहतरीन ठिकाना तैयार किया है। और इसके बाब हाफिज़ ज़ुबैर ज़ई ने इस वाक़े को, रकबा बिन मस्कला के वाक़े को, कहा कि सही रिवायत है। तौज़ील अहकाम उसकी किताब है। अब क्योंकि इसने पढ़ा नहीं ऊपर किताबों को, बस एतराज़ करना। एक और भी इसने एतराज़ किया हुआ कि जनाब ये कहते हैं कि हमारे बाबे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को देखते ख्वाब में। भाई ये तेरे बाबे ने लिखा हुआ है, तौज़ील अहकाम है। इमाम ज़ाबी ने लिखा हुआ है सीर आलम नुबला में कि रकबा बिन मस्कला ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। तो ये कमीना जो है तहकीक नहीं करता, पढ़ता नहीं है, सामने किताबें जनाबी अली बस। तो ये इस तरह की बातें जो भोंगियाँ और इस तरह की चीज़ें करता है। आगे फिर करामात के बारे में जनाबी अली जो कहते हैं कि हम ऑपरेशन कर देते हैं, ठीक है, ख्वाब में ऑपरेशन, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के जो प्यारे हैं उनकी मज़ारात पे जाकर या वहाँ बैठ कर दुआ करना, उनका वसीला लेना, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाता है। बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं
انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اگر کوئی پریشانی ہوتی تو اللہ کے ولی کے مزار پر چلے جاتے ہیں, ان کی قبر پر چلے جاتے ہیں, تو وہاں دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسانی فرما دیتا ہے. تو یہ کہتے نہیں, وہ کہتے ہیں جناب آپریشن عام, اگر کوئی بندہ کہے کہ میں بیمار ہوں اور میں ان کی مزار پر گیا, میں وہاں رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, میری بیماری جو تھی وہ دور ہو گئی, تو کہتا نہیں یہ ان کے بابے کہتے ہیں نا, یہ ان کے بابے کہ ہم آپریشن کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ تم اگر آپریشن کرتے ہو تو ہم ایک بچے کو لاتے ہیں, اس کا ختنہ کرو, پتہ چلے, اگر ختنہ نہ کیا تو ہم تمہارا وہ مولود بچہ لائیں گے, پھونک مار کے نا اس کا ختنہ کر کے کو بتاتے ہیں بغیر بلیڈ مارے. اور اس پہ میں نے اگلی بات کی تھی اشارتاً کہ اگر خطرہ نہ ہوا نا تو پھر سزا یہ ہونی چاہیے. اور اس پہ میں نے اگلی بات کی تھی اشارتاً کہ اگر خطرہ نہ ہوا نا L+N وہ کاٹ دیں گے. یہ بدتمیز کہ اگر آپ لوگوں نے ختنہ نہیں کیا تو L+N کاٹ دیں گے. میں بتاتا ہوں کس کا تو نے L+N کاٹنا ہے. میری زندگی کا واقعہ ہے, میرے استاد ابھی زندہ ہیں. میں سندھ میں, مجھے ابھی یاد آ گیا واقعہ, میں سندھ میں وہاں میں نے پڑھا, حفظ کیا ہے, تو جوہی تحصیل ہے, دادو ضلع جوہی تحصیل ہے, تو وہاں میں نے جو ہے وہ 2 سال پڑھائے. تو دوسرا سال ایک دوسری مسجد میں میرے دوست لے گئے کہ آپ نے یہاں تراویح پڑھانی ہے, تو وہاں جو لڑکا الیکٹریشین ہے کہ میری بیٹی کے پتھری تھی پیٹ میں, میری بیٹی کے پیٹ میں پتھری تھی, اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا آپریشن ہونا ہے. اس نے کہا جی آپ کے جو استاد ہیں نا غلام شبیر صاحب, انہوں نے مجھے کچھ لکھ کے دیا, چینی کی پلیٹوں پہ لکھ کے دیا, اور میں نے گھول کے اپنی بیٹی کو 21 دن پلایا تو پتھری تھی نہیں. جب دوبارہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا بالکل پتھری تھی نہیں. وہ اللہ کا کلام تھا. غلام محمد سوہو صاحب ہیں, جو ہے وہ سندھ میں ایک جگہ ہے, وہاں رہائش پذیر ہیں, تو میرے استاد صاحب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ وظائف بتاتے ہیں, قرآنی وظیفہ انہوں نے لکھ کے 21 دن پلاتے ہیں ہمارے استاد صاحب, تو ان کی پتھری غائب. تو یہ آپریشن ہو نہیں گیا. اور میں خود گیا ہوں, غلام محمد جو سوہو صاحب ہے نا, یہ جاتی ہے حیدرآباد سے نیچے آپ جائیں نا, اب تو ماشاءاللہ وہ بڑے مشہور ہو گئے ہیں غلام محمد سوہو صاحب, فیصل آباد بھی آئے ہیں کئی مرتبہ. تو میں کافی عرصہ پہلے گیا تھا ان کے, تو وہاں میں نے ان کی زیارت کی, اور وہاں کئی لوگوں نے آگے بتایا کہ بدین کے قریب علاقہ ہے نا, تو بدین کے قریب ہے, کئی ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب علی اس کو پتھری ہے, کئی ڈاکٹروں نے کہا, اور رپورٹیں بھی لے آئے. تو پیر صاحب نے وہ چینی کی پلیٹیں ہوتی ہیں اس پہ لکھ کے دیتے ہیں, ادھر لڑکے لگائے ہیں وہ لکھ کے دیتے ہیں, کہتے ہیں 21 دن کو پلاؤ, اور 21 دن پلا کے جب واپس لے جاتے ہیں تو پتھری ہوتی نہیں ہے. یہ آپریشن ہے مرزا جی, آپریشن ہے, کتنوں کا کاٹنا ہے, چل لے جائیں آپ کو بدین. وہاں پھر ڈاکٹر صاحب کا کاٹ دیں کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی کل رپورٹ میں تھا پچھلے ہفتے کہ اس کو پتھری ہے, اور آپ نے 21 دن پلا کے جب واپس آئے اس کو پتھری کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام جو پڑھا جاتا ہے تو وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں. وہ اسی کو کہتے ہیں جناب علی آپریشن کر دیا ہے, تو یہ کاٹنے لگ گیا ہے. چل بدین پھر کتنے کا کاٹے گا, اس ڈاکٹر کا کاٹے گا, کئی ڈاکٹروں کی وہاں میں آپ کو رپورٹیں دیتا ہوں. تو یہ اس کا حال ہے کمینے آدمی کا. تو اس کمینے سے آپ نے کیا کرنا ہے, بچنا ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں آپ کو اس کی کمینگیوں سے بچانا. اور آگے جناب چلتے ہیں تھوڑا سا, اہل سنت کے منہج کو ہم لے کر چل رہے ہیں. واہ جی واہ, یہ 33 منٹ اور 10 سیکنڈ میں کہا ہے. یہ کتابیں ہیں جی, یہ ہم اہل سنت کے منہج جو کہہ رہے ہیں. ہم چونکہ اہل سنت کے منہج کو لے کے چل رہے ہیں, اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ لست منہم, قرآن پاک پڑھا ہے کہ اے محبوب, یہ جنہوں نے ان الذین فرقوا دینہم, جنہوں نے دین کو تفرقہ کر دیا, تو یہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. سنی, دیوبندی, اہل حدیث, یہ تو فرقے آ گئے, آپ ان میں سے نہیں ہیں. تو اب ادھر کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کے منہج پہ ہم چل رہے ہیں, ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو بخاری بھی اہل سنت ہیں, اہل تشیع تو نہیں ہے, مرجیہ تو نہیں ہے. یہ فرقے ہیں نا, اہل سنت, تشیع, مرجیہ. یہ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 73 فرقوں کا ذکر کیا ہے, اور اس میں فرمایا اہل سنت جو ہے وہ ناجی فرقہ ہے. تو اہل سنت, تو تم کیا کہہ رہے ہو, ایک طرف کہہ رہے ہو کہ جناب علی یہ آپ ان میں سے نہیں ہیں, یہ نبی علیہ السلام کے راستے پر نہیں ہے, انہوں نے تفرقہ ڈال دیا. میں ہوں آپ علیہ السلام کے راستے پر, میرا کوئی وہ مسلک نہیں ہے. اب کہہ رہے کہ اہل سنت کے منہج, اپنا منہج لو نا, کیوں اہل سنت کا لے رہے ہو, اپنا کدھر گیا تیرا منہج. ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہے, یہ تو سارے جو ہے وہ کافر ہیں. اور یہاں ایک اور جھوٹ اس نے بولا, ایک اور ویڈیو میں, اس پر بھی ہم نے تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے, کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور ویڈیو میں کہتا ہے کہ انہوں نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ لکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
कमीने आदमी जो असल किताब है उसमें हनफी का जिक्र ही नहीं है, उसमें सिर्फ गस्सानी, वो भी मुर्जिया फिरके में से है कि वो जहन्नमी है। असल किताब में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अहले सुन्नत ही नाजी फ़िरका है, बाकी वो जहन्नमी है 73 फ़िरकों में से। तो किसी मुतरजिम ने गस्सानी के साथ हनफी लिखा, और वो भी हनफी कौन से, मुर्जिया। और गस्सानी जो था वो अपने आप को हनफी के साथ इसलिए अटैच करता था कि मेरा वही अकीदा है जो इमाम अबू हनीफा का अकीदा है, और उसी मुतरजिम ने नीचे इसका लिखा भी है। लेकिन इस कमीने ने वो नहीं पढ़ा कि वो गस्सानी कौन है, मुर्जिया हैं। तो असल किताबें बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो इसने अहनाफ को नौज़बिल्ला कहा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको जो है वो जहन्नमी फ़िरका लिखा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि गुनीत तालिबीन आप पढ़ के देखें, उसमें बार बार क्या लिख लें, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उसको रुख से मानने वालों को वो जहन्नमी कहेंगे। झूठा कमीना आदमी है। इरशाद भट्टी ने फिर सवाल किया कि हम सुनते हैं उलमा कराम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बताते हैं, उनका लाइफस्टाइल बताते हैं, लेकिन ये उसको फॉलो नहीं करते। तो ये कहता है जनाब देखें ना, मेरी तो कांपें जो है वो टांग रही हैं, कांपें टांग रही हैं। अल्लाह के फजल से जितनी बातें आपने कही है, इनमें से मेरे अंदर तो कोई इस तरह की चीज मौजूद नहीं, लेकिन अल्लाह ये के फजल से। इस्लाम हाँ, है जो हाँ, नबी बाकी की रहा सुन्नत इनका है। देखें, एक है शरी फतवा, एक है तकवा। हाँ, तकवा तो ये है कि नबी इस्लाम ने फकर की जिंदगी गुजारी है, हाँ, और ये भी आपसे कहते हैं अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे। हाँ। खुद आप इनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, इनके बजट्स देखें, तो ज़ाहिर है उसके साथ मैच नहीं करते। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मैं इस किस्म की जिंदगी गुजारूं। लेकिन एक वक्त में रो रहे होते हैं, हाय मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना सा हुजरा, हाय मेरे नीचे वो चटाई पे उनके कमर मुबारक हाँ पर जी, हाँ वो जी। निशान, और एट ए टाइम वो जो 7 गड्डियां खड़ियां होंदियां ने, उत्ते 4 गड्डियां दे बैठे होंदे ने। मेरा ख्याल है ये इतने खतरनाक सवाल है कि हाँ। इससे मेरी कांपे टांग रही हैं। हाँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आज़ाद हूँ। कि मेरा स्टाइल ऐसा नहीं है। हाँ, अगर उनके पास है अपना ज़ाती है तो कर सकते, लेकिन मेरा स्टाइल ऐसा नहीं है। और इसने इरशाद भट्टी ने ये भी कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सो के उठते थे तो आपके जिस्म पर चारपाई के यहाँ जो खजूर की बनी हुई थी तो आप पर निशान होते थे। तो आप अलैहिस्सलाम गर्मी में रहते थे ना, मिर्ज़ा साहब आप गर्मी में रहते हैं। ये 2 एसियाँ, इसकी वीडियो है कि 2 एसियाँ हैं जनाब अली, इसको ये तो गर्मी हो रही है, एसियाँ चलाओ। हम पर तो नबी अलैहिस्सलाम और उसके ज़माने से ज़्यादा तकलीफ़ें आई हैं, ये इसकी वीडियो है। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से ज़्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्के में थे, आपके मुखालफीन कौन थे? काफिर। क्लियर था ना, ये मुसलमान ही काफिर। हमारे मुखालफीन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा आशिक़ रसूल और मुसलमान समझते हैं। मुझे बताएं, ये ज्यादा मुश्किल वक्त है या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? तो तुम्हारा लाइफ स्टाइल, मेरा ऐसा लाइफ स्टाइल नहीं है। तो गद्दों पर सोते हो, हाँ, सोलर सिस्टम लगाया हुआ है कि बिजली जाए तो ये तो चलता रहे, और जनाब वाली एसियाँ, एसी के बगैर रहते हो, घर में एसी, एकेडमी में एसी। तो ये कहता मेरा लाइफ स्टाइल वो नहीं है जनाब, मैं तो सीधी सादी ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो एसियाँ उतरवाओ ना। नहीं, एसी बंद नहीं होनी चाहिए। वो बोतल खोरा चूं चूं कर रहा है, ये जरा देख ले। ओ यार, अगले तो 2 एसी बंद कर छड़े जे। नहीं, मेरा तो ख्याल है ये थोड़ी देर बाद हीट हो जाएगी। बंदे अगे बैठे ने, एसी पीछे चलाए ने तुसी। नहीं, इस तरह तो जाहिर है मेरे भाई, जब एसी पीछे जो चला हुआ है उसकी कूलिंग आगे तो नहीं आनी ना, ये चलाएं। देख लिया आपने, इतना ये कमीना आदमी है। फिर आगे जनाब अली जो सूफ़ी, इन्होंने अलग दीन घड़ा है, नऊज़ बिल्लाह। सूफ़ियों को कहता है कि इन्होंने अलग दीन अपना बना लिया है। गिलाफ काबा को गुस्ल होता है तो इन्होंने कब्रों को गुस्ल देना शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो गिलाफ काबा को इतर से या जो है गुस्ल देना ये सुन्नत है भाई। अगर कोई करता है तो ठीक है, हम इसको फ़र्ज़ वाजिब नहीं समझते। लेकिन सूफ़ियों के बारे में ये कहना कि जनाब उन्होंने अलग से एक दीन बना लिया, यानी मतलब उनकी नमाज भी अलग है, उनके कुरान भी अलग है, उनका कलमा भी अलग है। ये कमीना आदमी जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उन्हें हम सूफ़ी कहते हैं कि वो यानी तसव्वुफ़ की तरफ चले जाते हैं। और ये तसव्वुफ़ तो अल्लाह ने सिखाया, कुरान में नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, ये जो नेकियां सारी हैं कि इस तरह नमाज पढ़ो। मिशकात की पहली हदीस है जो बुखारी मुस्लिम से, कि इस तरह नमाज पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, नहीं तो ये यकीन करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। ये सूफ़ियत है। अब इन अल्लाह के प्यारों को, जिनको अल्लाह ने फरमाया कि अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हें बुरा भला न कहो,
لا خوف, इन्हें कोई खौफ नहीं है. सुन लो, ये अल्लाह के प्यारे हैं. और बुखारी में हदीस है 6500, मन आदाली वलियन फ़क़द आदन तो बिलहर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान है जंग है. इनको ये कह रहा है कि जनाब इन्होंने अलग से दीन बना लिया है. अल्लाह क्या फरमाते हैं, फ़राइज़ मुकम्मल करते, नवाफिल की कसरत करते हैं, फिर मैं इनको अपना महबूब बना लेता हूँ, मैं इनके हाथ बन जाता हूँ, मैं इनके कान में, आँखें में, पाँव बन जाता हूँ इनका. जब वो मुझसे सवाल करते मैं उन्हें अता फरमाता हूँ. अल्लाह इतनी मोहब्बत कर रहा है. तिरमिज़ी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना दीदार कराया ख्वाब में. फिर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया दुआएं मांगी. आपने जो दुआ मांगी उसमें ये है कि अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, और जो तुझसे मोहब्बत करते उनकी मोहब्बत नसीब फरमा. तो आप अलैहिस्सलाम तो सवाल कर रहे हैं. ये हमें भी तालीम है कि हम सवाल करें कि अल्लाह जो तेरे से मोहब्बत करते हैं उसकी मोहब्बत हमें नसीब फरमा. तो बढ़ चढ़ कर को ये सारा दिन अल्लाह को याद करते हैं. जिसने 40 साल ईशा की वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी है तो रात को अल्लाह का जिक्र किया है ना, उनको कहता कि इन्होंने दीन अलग खड़ा कर दिया है. दीन अलग खड़ा कर दिया. वो बुखारी के रावी हैं यजीद बिन हारून, उन्होंने 40 साल ईशा की वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी. इमाम औज़ाई, अयूब सिख्तियानी सारी रात इबादत करते थे. तो ये सारे फिर उन्होंने अलग से दिन बना लिया. इसी वजह से सूफिया कराम को ये कहता है. इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी रात, इमाम मूसा काज़िम सारी रात इबादत करते थे. जब सुबह होती इस्तिग़फ़ार पढ़ते और आवाज़ उनकी और चली जाती. इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह एक रात में 150 रकात पढ़ते थे, सारी रात इबादतें करते थे. तो इस इबादत को कह रहा है सूफ़ी ने अलग से दीन बनाया है. फिर अहले बैत वाले भी सारे गए, मुहद्दिसीन भी सारे गए. तेरी बुखारी नहीं रहेगी अगर सूफियों को निकाल दे. सूफियों को निकालेगा तो कहता मेरा दीन बुखारी मुस्लिम से तेरा ये नहीं रहेगा. फिर आगे फिर इरशाद भट्टी जो है ना, वो फिर इसकी लाइन में आ जाते हैं जी कुरान को ख़त्म में दुरूद के लिए रखा हुआ है, सिर्फ ख़त्मे होते हैं. और मतलब जो भाई कुरान में सारा कुछ है. हम जहाँ इसाले सवाब की बात होती है वहाँ हम यहाँ तबलीग करते हैं, लोगों को बताते हैं. अब दिन रात सारा दिन तो इसाले सवाब नहीं चल रहा होता, ख़त्म तो नहीं चल रहा होता ना. तो ख़त्म में होता क्या है, क्यों हराम है? कहते हैं इनके ये भी कहते हैं कि ख़त्म देना जो हराम है, ये जायज़ नहीं, बिदअत है. भाई ख़त्म क्या होता है? इसाले सवाब होता है. इसाले सवाब का जिक्र कुरान पाक में है. मुस्लिम में हदीस के आप अलैहिस्सलाम माइज़ असलमी सहाबी की वफ़ात के बाद दूसरे दिन तशरीफ़ ले आए, उनके लिए दुआ की. सहाबा से फरमाया कि अपने भाई के लिए दुआ करो, दुआ बख्शिश मांगी हुई उनके लिए. तो ये इसे कहते हैं हम इसाले सवाब. इसके ख़िलाफ़ हाँ कहते हैं अच्छा जो इसाले सवाब दिन मखसूस कर लेते हैं. अच्छा कौन सा दिन हमने कोई मखसूस किया? हम कहते हैं अब 40वां कर लें, उससे पहले कर लें, उसके बाद कर लें. अच्छा एक मज़े की बात, इरशाद भट्टी ने जब उससे ये बातें की ना, फिर मिर्ज़ा को पता चल गया कि जनाब ऐसी चीज़ें तो मैं भी करता हूँ. महफिल दर्स कुरान तो हर रोज़ आए दिन पॉडकास्ट में भी करता हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है हदीस में? और हर जो है वो इतवार को, ये कहाँ लिखा हुआ है हदीस में? फिर कहे नहीं कुरान और हदीस की जहाँ महफिल हो वो तो ठीक है. तो कुरान और हदीस की महफिल ठीक है, ख़त्म शरीफ में होता क्या है? पढ़ाई कुरान जाता है, पढ़ाई कुरान जाता है, उसको तुम कह रहे हो बिदअत. और अपने जो जिसमें तुम गालियाँ भी बकते हो और औलिया कराम को बुरा बुरा भी कहते हो और मुहद्दिसीन को नौज़ुबिल्लाह कहते हो कि इतने कुत्ते नहीं हैं, वो ठीक है. जहाँ सिर्फ कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, ख़त्म में क्या होता है? सिर्फ कुरान पाक पढ़ा जाता है, उसको कहते हो ये जनाब ये बिदअत है और हलाल नहीं है. कितना कमीना आदमी है, इस कमीने से आपने बचना है. आगे फिर ये इसको फंसाते हैं. अच्छा एक और यहाँ वसीले की बात करते हुए कहता है कि ये अल्लाह को धौंस देना चाहते हैं कि इसके वसीले से हमारा काम कर दे. अल्लाह से डायरेक्ट मांगना चाहिए या वास्ता दे के मांगना चाहिए? डायरेक्ट ही मांगना चाहिए. अब रहा वसीला, वो इस एतबार से ज़रूर है, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि अल्लाह की हम्द और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ करो तो कबूल होगी. हाँ अल्लाह का कोई नेक बंदा है उससे आप दुआ करवाएं. वो बुखारी में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सहाबा किराम दुआ करवाते थे बारिश के लिए. इस किस्म का वसीला दुरुस्त है. बाकी ये वसीला कि तुझे फलां का वास्ता, तुझे फलां की धौंस नाउज़ुबिल्लाह ये काम कर दे, इस किस्म का कोई वसीला सही इसनाद से साबित नहीं. कमीने आदमी 1385 नंबर हदीस पढ़ ले, इब्ने माजा में आप अलैहिस्सलाम ने खुद अपना वसीला सिखाया है कि अल्लाह से दुआ मांगने मेरे वसीले से. या मोहम्मद, ए मोहम्मद आपके वसीले से मैं दुआ कर रहा हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है. 1385 इब्ने माजा में तो आप अलैहिस्सलाम धौंस सिखा रहे हैं. कहता है ये धौंस यानी फलां की धौंस अल्लाह को देना चाहते हैं. नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक. ये होते हैं दीन के दुश्मन. अल्लाह के वलियों की दुश्मन में कहाँ आगे निकल गया कि अल्लाह की बारगाह में धौंस देना चाहते हैं. आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाबीना सहाबी आते हैं, अर्ज़ करते हैं मेरी आंखें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, या रसूलल्लाह दुआ करें. तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम सब्र करो तो बेहतर है, नहीं तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ
تو عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی, فرمایا کہ وضو کرو, اس کے بعد یہ دعا پڑھو. اور مسند احمد میں ہے کہ وہ دعا پڑھ کے جب واپس آیا تو بالکل اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی تھی. ابن ماجہ میں 1385 نمبر روایت ہے, دیکھ لیں آپ کیا دعا آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہادی لتقضی اللہم فشفع فی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یعنی وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. آپ علیہ السلام خود سکھا رہے ہیں اور یہ مانتا ہے. ایک ویڈیو میں اس نے کہا ہے وسیلے پر دھوکہ. پہلے اس حدیث کو نہیں مانتا تھا. ہوا یہ کہ اس حدیث کے راوی ہیں عثمان بن حنیف. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر ان کے پاس ایک شخص آتا ہے, یہ طبرانی میں حدیث ہے 508 نمبر, اس پر ہماری ڈیٹیل سے کافی سارے ویڈیوز ہیں. تو ان کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہوں تو میرا کام نہیں ہوتا, تو مطلب یہ کہ آپ سفارش کر دیں. تو آپ انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ جاؤ وضو کرو اور 2 نفل پڑھو اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. تو وہ ایسا کرتے ہیں, ان کا کام ہو جاتا ہے, حضرت عثمان غنی تک پہنچ جاتے ہیں. تو ان کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. اس لیے آسا کہ انہوں نے کوئی آگے سفارش کی ہوئی. انہوں نے فرمایا نہیں, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نابینا شخص آئے, انہوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی دعا کریں. آپ نے فرمایا اگر صبر کرو تو بہتر ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ جس کی 2 محبوب چیزیں اللہ لے لیا, بینائی ختم ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے. تو آپ علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ دعا کریں, تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی. تو عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے بھی تمہیں وہ دعا سکھائی. تو آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ, حضرت عمر کا زمانہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کا یہ واقعہ ہے. امام طبرانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. پہلے یہ نہیں مانتا تھا, پھر وہ اس نے ویڈیو بنائی وسیلے پر دھوکہ, اس میں یہ مانا ہے. یہ اتنا کمینہ. پہلے کہتا تھا کہ میرا عقیدہ وہی جو حضرت عمر کا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوئی تو حضرت عباس کو لائے اور ان کے وسیلے سے دعا کی. تو زندہ سے آپ وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں, جو فوت ہو گیا اس کے وسیلے سے آپ دعا نہیں کر سکتے. چونکہ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے اس لیے آپ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے. میرا عقیدہ عمر والا ہے. پہلے لوگوں کو گمراہ ایسے کرتا تھا. اب وہ مان گیا کہ ہاں وہ حدیث بھی صحیح ہے, نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. اور یہاں کیا کہا کہ فلاں کے وسیلے سے تم خدا کو دھونس میں لانا چاہتے ہو. باقی یہ وسیلہ کہ تجھے فلاں کا واسطہ, تجھے فلاں کی دھونس نعوذ باللہ یہ کام کر دے, اس قسم کا کوئی وسیلہ صحیح اسناد سے ثابت نہیں. نعوذ باللہ, کس طرح کے الفاظ آپ علیہ السلام نے سکھائے ہیں. تو آپ علیہ السلام کی گستاخی ہوئی کہ نہیں کہ آپ علیہ السلام دھونس دینا چاہتے ہیں کہ ایک صحابی جاؤ میرے وسیلے سے دعا منگواؤ. ایسے گستاخوں اور کمینوں سے بچیں. آگے اس نے جھوٹ بولا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کرنی. تو بھٹی نے کہا بھی کس نے کہا؟ وہ بھٹی نے اس کی بڑی بے عزتی کی ہے, وہ بھی ذرا دیکھ لیں. ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر تھے جو عافیہ صدیقی کی بڑی بات کرتے تھے. جب وہ ٹرمپ کے سامنے جا کے بیٹھے تو انہوں نے صحافیوں کو منع کر دیا کہ یہاں عافیہ کی بات نہیں. یہ تو ہمارے حکمرانوں کا حال ہے. آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں, میں نے نام کیوں لینا ہے؟ نام لینے کی ضرورت نہیں. آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے منع کر دیا تھا صاحب؟ اچھا وہاں بات کی انہوں نے؟ نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے صحافیوں کو کہا منع کر دیا. جی صحافیوں نے بتایا. کوئی نام لیں گے صحافیوں پہ؟ نام لینے کی ضرورت نہیں, ہم میڈیا میں دیکھتے یہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں کہ بات نہیں کی, بات نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے منع کر دیا صحافیوں کو کہ یہاں بات نہ کرنا. وہ کب جو انہوں نے کیا نا, منع کیا, اس کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. حکومتوں کے درمیان اسی طریقے سے معاملات چلتے ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے سر. میں ایگری کرتا ہوں. اب بھی جو جائے گا وہ بھی نہیں بات کر سکتا. آپ کتابی نالج رکھتے ہیں, ریفرنس دیتے ہیں. جی مجھے ریفرنس دیں کہ کس صحافی کو انہوں نے منع کیا. اب میں نے نام تو اس طرح یاد نہیں رکھے ہوئے, اس وقت جو خبریں آئی تھی کوئی وہ صفحہ نمبر. چلے اس کو ہم مختصر کرتے ہیں, ان پرنسپل ہم بات کر لیتے ہیں. کیا انہوں نے بات کی؟ نہیں. بس یہی آپ کے لیے کافی ہے. ایک ہوتا ہے بات نہ کرنا, جی جی, ایک ہوتا ہے منع کر دینا. چلیں بات نہیں کی تو وہ جو پہلے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا مسنگ پر, ایک منٹ رک جائے سرکار. مفتی صاحب میں آپ کا کوئی اندھا فالوور تو نہیں. بھائی یہی اس کا حال ہے دین میں بھی, دنیا میں بھی. دیکھیں کس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا بھائی, اتنی بڑی بات آپ کو کس صحافی نے بتائی, پتا ہونی چاہیے. تو ہم پی ٹی آئی والے بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے لیڈر پر کھلے عام جھوٹ باندھ رہا ہے. تو چور کی عادت ہوتی ہے, چوری سے نہیں رکتا. اس نے کھلے عام حدیثوں پر جھوٹ باندھا ہے, نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے, قرآن پر جھوٹ باندھا ہے, اماموں پر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے. یہ ہم آپ کو دکھا رہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنا کمینہ اور کتنے اس میں تضادات ہیں. اور آگے پھر اس نے کہا جی مجھے مذہبی امور کی بھی مجھے آفر ہوئی تھی, مذہبی امور کی. دوسری طرف عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کتنی مرتبہ اس نے میرے ترلے کیے کہ عمران خان صاحب سے جناب علی میری ملاقات کرا دیں, ملاقات کرا دیں.
ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ 2014 کے دھرنوں کے بعد میں عمران کے مخالف ہو گیا، اور 2018 سے 22 تک عمران خان کے قصیدے یہ گاتا تھا۔ جنرل اگر یہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں تو لوگ ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اس طرح کر کر کے فالوورز لیے، پی ٹی آئی کے فالوورز لیے، ان کو گمراہ کیا۔ اب چونکہ حکومت یہ چینج ہوئی، ایسے لوگ چڑھتے ہوئے سورج کی پجاری ہوتے ہیں، چینج ہوئی۔ اب جی مریم صاحبہ، مریم کا جو ویژن ہے، جو ٹھہراؤ سے تقریر کرتی ہیں، ابھی نصر اللہ کی پوڈ کاسٹ میں کہا، جو تقریر کرتی ہیں مریم جو ہے، اس میں ایک لاجک ہوتی ہے، اس میں ایک دلیری ہوتی ہے۔ اس نے کسانوں کو تباہ کر دیا۔ پچھلے سال گندم نہیں لی تو لاجک کیا اس نے بنائی کہ کسانوں سے جو ہے وہ گندم ہم نہیں خریدتے، بلکہ کسانوں سے گندم آڑتی خریدتے ہیں اور تھوڑا ریٹ کرتے ہیں، تو کرپشن کرتے ہیں، تو پھر ہم آڑتیوں سے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، گندم خریدتے ہیں۔ لہٰذا کرپشن کو بچانے کے لیے ہم نے آڑتیوں سے گندم نہیں خریدی۔ جب تم نے آڑتیوں سے گندم نہیں خریدی تو آڑتیوں نے پھر کسانوں سے نہیں خریدی، بیچاروں کی جو ہے وہ گندم رل گئی، جنہوں نے اتنا خرچہ کیا سڑ گئی گندم۔ یہ لاجک ہے۔ دیکھیں کسانوں نے، اب چلو کرپشن کتنی کر دیں گے، 100 روپے، ظاہر انہیں فائدہ تو کمانا ہے تھوڑا بہت، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کرپشن ختم کی، ادھر تو اپنے کسان مار دی ہے۔ یہ کون سی لاجک ہے کہ ہم کسانوں سے تھوڑی گندم خریدتے ہیں، ہم تو آڑتیوں سے گندم خریدتے ہیں، اور آڑتی جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں۔ کرپشن کو بچانے کے لیے ہم نے آڑتیوں سے گندم نہیں خریدی، تو ان کسانوں کا کیا بنا؟ تو پھر تم خود ڈائریکٹ خرید لو ان سے، پھر یہ لاجک لاؤ نا مرزا صاحب کہ تم ڈائریکٹ خرید لو، پھر آڑتیوں کو چھوڑو، ڈائریکٹ بندے بھیجو کہ 4000 5000 من کو ہوگا، جو بھی ہوگا تو کسان راضی ہو جائیں گے۔ کسانوں نے بددعائیں دی، کسانوں کا جو حال کر دیا، اور یہ جو صفائی کے معاملے میں پنجاب کا جو حال کیا ہوا ہے، آپ ہمارے ادھر فیصل آباد میں چک جھمر آتا ہے، وہ اکھیڑ کے رکھ دیا انہوں نے۔ 1947 والا کوئی نقشہ لے آئے، مطلب 50-60 فٹ تک دکانیں تباہ و برباد کر دیں، وہ حال کر دیا جھمرے کا۔ جھمرہ تحصیل ہے، تباہ و برباد کر دیا، اس طرح کئی شہر تباہ و برباد کر دیے۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ ہاں صفائی اس طرح ہونی چاہیے، ٹھیلے جانے چاہیے جہاں کچھ ہے وہ ہے، لیکن آپ 1947 والا نقشہ لائیں اور ذرا پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیں، یہ لاجک ہے۔ کیونکہ چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری ہیں، چڑھتے ہوئے سورج کے۔ نون لیگ والے بھی زیادہ خوش نہ ہو، جیسے حکومت گئی دوسری آئی تو پھر تمہیں لتاڑے گا، یہ کمینے آدمی ہیں، ایسے کمینوں سے آپ نے بچنا ہے۔ 1 گھنٹہ 55 منٹ کے قریب اس نے کہا سوشل میڈیا فتنہ ہے، اور پرانی ویڈیوز کی دیکھ لیں، یوٹیوب حافظہ اللہ، گوگل حافظہ اللہ، بڑی تعریف ہیں۔ پچھلے دنوں جو ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے خلاف اس نے بات کی، اس نے کہا سوشل میڈیا تو ہے، ہماری ویڈیوز جاتی ہیں، اس سے تو دین کامل ہوتا ہے۔ اب یہاں کہہ رہا ہے 1 گھنٹہ 55 منٹ پہ کہ یہ فتنہ ہے، اس میں بے حیائی ہوتی ہے۔ ادھر یعنی کسی کے خلاف بات کرنی ہو تو حافظہ اللہ یوٹیوب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اس سے سوال ہوا ارشاد بھٹی نے کیا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہو کہ انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے۔ دلیل؟ وہ مسلمان ہیں، ان کے جنازے ہوئے ہوں گے، یہی ہے۔ بھائی تم نے ایک نام لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، تو یہ آپ نے ثبوت دینا ہے کہ حضرت علی نے پڑھائے، نہیں وہ مسلمان۔ ابن ماجہ میں تو حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں ہم پہلے مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے، ابن ماجہ میں حدیث ہے نا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق حضرت علی نے خوارج کی سر قلم کی ہے، ان کا ڈھیر بنایا، یعنی مار کے حضرت علی سر قلم کر کے پھر جنازے پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ لاجک ہے۔ صحابہ انہیں کافر کہتے نہیں، حضرت علی کہتے تھے یہ مسلمان ہیں، اور عبداللہ بن عمر جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں، جو 300 ہم نے اس کے جھوٹ پکڑے ہیں، اس میں سے پہلا جھوٹ یہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس نے باندھا ہے۔ نہیں جو مسلمان کے جنازے ہوئے ہوں گے، بھائی جنازے ہوئے ہوں گے، اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی نے پڑھائے، نہیں جی 1,24,000 صحابہ تھے، پھر ہم پوچھیں گے کس کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ بھائی یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ تمہارا کہنا ہے کہ حضرت علی نے پڑھا ہے، اگر 1,24,000 صحابہ کہ ہم کہیں گے حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھا ہے تو پھر ہم ثابت کریں گے۔ کتنی جب انہوں نے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے وضو کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ڈرامے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے تو پھر ہم ثابت کریں گے، جبکہ فرض ہے وضو کرنا نماز سے پہلے، یہ تو ہونا ہے۔ لیکن تمہارا یعنی کس طرح ان چیزوں کو ملاتا ہے، کنفیوز اپنے ماننے والوں کو کرتا ہے۔ ہم کنفیوز نہیں، ہم کہتے ہیں جھوٹا آدمی ہے۔ آپ نے جب دعویٰ کیا کہ حضرت علی نے جنازے پڑھائے تو آپ نے صرف یہ دکھانا ہے، بہانے نہیں بنانے۔ مولا علی پر جھوٹ باندھا کہ کتوں کے جنازے پڑھائے مولا علی نے، ایسے کتوں سے اور جھوٹوں سے آپ نے بچنا ہے۔ آگے 2 گھنٹے 9 منٹ پر
جی یہ بابے جو ہے نا وہ نظریں مارتے ہیں تو ادھر سے وہ حافظ ہو جاتے ہیں، ادھر سے ناظرہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی بڑی کرامات، یہ یعنی کرامات کے خلاف. تو کرامات کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، ٹھیک ہے. جو سچی کرامت ہے اس کو ماننا چاہیے. تمہیں کیسے بتا، اچھا یہ ہو نہیں سکتا، یہ کرامت ہے، یہ ہو کیوں نہیں سکتا، مجھے آپ بتائیں. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ اس کو جھوٹا کریں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ سلام پھیرے ہو جائے؟ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، آپ علیہ السلام معجزہ کے ہی معجزے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابی بن کعب، مشکات میں قرآن پاک کی فضیلت کے چیپٹر میں ہے کہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک صحابی آئے، انہوں نے قرات کی تو میں نے سوچا کہ انوکھے انداز میں قرات کر رہے ہیں. پھر دوسرے آئے، انہوں نے قرات کی اور انداز تھا، مجھے کچھ اور انداز سکھایا گیا، تو ہم تینوں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ یہ ان کی ذرا قرات سنیں. آپ نے دونوں کی قرات سن کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ صحیح ہے. تو میرے دل میں خیال آیا، اور ایسا خیال کہ زمانے جاہلیت میں بھی ایسا خیال نہ آئے، اتنا خطرناک. کیا خیال آیا ہوگا؟ دین کے خلاف خیال آیا ہوگا، کیسے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے خلاف ہی خیال آیا نا. تو آپ علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہتا ہے میں پسینے سے شرابور ہو گیا. آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، پسینے سے میں شرابور ہو گیا اور ایسے لگ رہا تھا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، میرا وسوسہ بالکل زائل ہو گیا. ابی بن کعب کہہ رہے ہیں. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کی امت ایک لہجے میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہے. پھر آیا تو اور کچھ اضافہ ہوا، 2 لہجوں میں غالباً. پھر میں نے کہا اور آسانی کریں. پھر آیا فرشتہ کے 7 لہجوں میں وہ قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں. تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ میرے محبوب 3 مرتبہ آپ کی بارگاہ میں فرشتہ آیا ہے، تو آپ 3 دعائیں جو بھی مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوں گی. تو آپ علیہ السلام نے پہلی دعا امت کی بخشش کے لیے، پھر دوسری دعا بھی امت کی بخشش کے لیے، اور فرمایا کہ ایک دعا میں نے تیسری جو چھپا کے رکھی ہے، قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اس کی حاجت ہوگی، ابراہیم خلیل کو بھی اس کی کیا حاجت ہوگی، اس وقت میں اس دعا کا استعمال کروں گا. یا مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی، بار بار اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنا تکبر تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا قدم جو ہے وہ ہر ولی کے جو ہے وہ کاندھے پر ہے، گردن پر ہے. یہ تو بڑی تکبر والی بات ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ حدیث ہے، مشکات میں بھی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے حشر ہوگا، میرے قدموں کے نیچے میں ماہی ہوں. کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ناموں کی فضیلت بیان فرمایا میرے قدموں کے نیچے حشر ہوگا. تو آپ کے قدموں کے نیچے حشر ہوگا تو پھر سارے ظاہر ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آپ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ہوں گے. نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی سرپرستی میں ہوگا، یا تو وہاں بھی منع لے لو کہ آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں سارے اللہ کے ولی ہوں گے. جو آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو آپ وہاں بھی یہ معنی کیوں نہیں لے سکتے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کی سرپرستی میں ہوں گے؟ تو یہاں بھی وہی معنی کرو گے نا. اور کیا انہوں نے مانا، حالانکہ لفظ کیا ہے کہ میرے قدموں کے نیچے حشر ہوگا، یہ آپ علیہ السلام کے فرمان ہے. تو لفظوں پر جائیں تو پھر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے تکبر کیا، اللہ نے آپ کو انعام دیا، ٹھیک ہے، آپ کی سرپرستی میں ہوگا. وہ بھی غوث پاک کو اللہ نے انعام دیا، آپ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کمینے جو ہے یہ واردات کرتے ہیں، آپ نے ان کو پہچاننا ہے.